سو آئی ایم ٹیلنگ یو کہ آپ سب اور ہم سب الحمدللہ مسلمان دنیا میں ہوپ کی آخری امید ہے، لیکن اگر ہم ہی بجھ گئے تو پھر دنیا سے ہوپ ختم ہو جائے گی، کیونکہ دنیا میں بہت ڈارکنیس ہے، دنیا میں اس وقت بہت پرابلمس چل رہے ہیں، بہت ایشوز چل رہے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، گھر گھر میں ٹینشن ہے، گھر گھر میں لڑائیاں ہیں، ہر جگہ سوسائٹی ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے، سوسائٹی کا فیبرک شیٹر ہو رہا ہے اس وقت ہر جگہ، اتنی ڈسٹریکشنز ہیں اور اتنی پریشانیاں ہیں کہ اتنے کیسز ہمیں سننے کو ملتے ہیں کاؤنسلنگ کے، ہر بندہ جو ہے وہ اس وقت ڈپریشن میں ہے، ڈسٹریس میں ہے، وریز میں ہے، انگزائٹی میں ہے۔ تو یہ امید کی کرن آپ لوگوں نے جلانی ہے۔ کیسے جلانی ہے؟ یہ فلسفہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا، ابو عبیدہ بن جراح کا فلسفہ، کہ دنیا سے کیا لینا دینا ہے ہمارا، دنیا کی ٹینشنوں سے کیا لینا دینا ہے ہمارا فوکس آخرت ہے، ہمارا فوکس اللہ رسول ہے۔ بس ٹھیک ہے، دنیا میں آئے ہیں، زندگی گزارنی ہے، اچھے سے گزارنی، عزت سے گزارنی ہے، اللہ عزت دے گا، اللہ ہمیں اچھا دے گا۔ یہ دعا بہت کیا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ So we need people like Abu Ubaidah bin Jarrah, the people of quality, the people of great people of value، ایسے لوگ جن کا نفس بہت سٹرونگ تھا، ایسے لوگ جو پہاڑ شرما جاتے تھے جن کے سامنے، کہ یہ اتنا سٹرونگ آدمی، یہ اتنا نفس کا سٹرونگ آدمی، اس کا اتنا سیلف کنٹرول ہے، یہ اتنا سپر ڈوپر موٹیویٹڈ ہے کچھ بھی کرنے کے لیے، اس کی سیلف اسٹیم آسمانوں کو چھو رہی ہے، اور اس کا ویژن جو ہے وہ اتنا براڈ ہے۔ تو وی نیڈ پیپل لائک ابو عبیدہ بن جراح، ٹرسٹ وردی آف دا امہ، امین الامہ۔ لیکن وہ کیسے بنیں گے؟ ظاہر ہے اسی کے لیے ایک کلاس ہے، کیریکٹر پہ کام کرنا ہوگا، کردار پہ کام کرنا ہوگا، ول پاور پہ کام کرنا ہوگا، سیلف اسٹیم پہ کام کرنا ہوگا، دنیا کی ٹینشنوں سے بری ہونا پڑے تاکہ فوکس آخرہ بنے گا تو پھر ویژن بڑا بنے۔ اس کے لیے جو آج کا میں نے ٹاپک چوز کیا ہے، سو دیٹ وی میں انشاءاللہ بیکم لائک ابو عبیدہ بن جراح، یا ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو بی لائک ہم، اس کے لیے جو ٹاپک آج کا ہے دیٹ از تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا پورا ایک کنسیپٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کا قرآن میں بہت ذکر کیا ہے۔ تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو، کسی چیز کو کلین اپ کرنے کو۔ سو تزکیہ نفس سے مراد ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرنا، اپنے نفس کو کلین کرنا، اپنے نفس پہ بہت کام کرنا۔ اگر ہمارا تزکیہ نفس نہیں سٹرونگ تو یقین کریں کہ ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ میں آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ بتاتا ہوں۔ 1970s میں ایک ایکسپیریمنٹ ہوا، مارش میلو ایکسپیریمنٹ، یو کین سرچ اٹ آؤٹ آن گوگل، مارش میلو ایکسپیریمنٹ۔ مارش میلو سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ ٹافیز نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی، مارش میلو ٹائپ ٹافیز ہوتی ہیں یا کچھ سویٹ ہوتی ہیں، جو بھی ہوتا ہے۔ مارش میلو ایکسپیریمنٹ میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایک سائیکالوجسٹ نے کیا کیا کہ اس نے ایک سیمپل لیا، سیمپل سے مراد ہے گروپ آف پیپل، اور آل آف دیم ور چلڈرن، آپ کی طرح آپ کی ایج کے بچے تھے، اور اس نے ان کے سامنے مارش میلوز رکھے اور اس نے کہا کہ آدھا گھنٹہ کنٹرول کرنا ہے، جو آدھا گھنٹہ کنٹرول کر لے گا اسے میں ڈبل مارش میلوز دوں گا، جو نہیں کنٹرول کرے گا تو چلیں پھر دیکھتے ہیں۔ اور وہ یہ کہہ کے باہر چلا گیا، اور آدھے سے زیادہ بچوں نے مارش میلوز کھا لی، دے کوڈنٹ کنٹرول، کیونکہ سامنے مارش میلوز تھی، سیلف کنٹرول اتنا زیادہ نہیں تھا ظاہر ہے۔ کچھ بچے تھے جنہوں نے مارش میلو نہیں کھائی، ہاتھ نہیں لگائے، انسٹرکشنز کو فالو کیا، سیلف کنٹرول دکھائے۔ ہی فالوڈ دوز چلڈرن، دا لائف آف دوز چلڈرن فار 25 ایئر، 20 to 25 ایئر۔ اس نے ان بچوں کی زندگی فالو کی 20 سے 25 سال، سب کا بایو ڈیٹا لے لیا۔ 20 سے 25 سال اس نے دیکھا کہ وہ بچے جنہوں نے مارش میلو بہت جلدی کھا لی تھی، وہ لائف میں فیلئر، وہ لائف میں اتنے سکسیسفل نہیں، کیونکہ ان کا سیلف کنٹرول شروع سے ویک تھا۔ ان میں سے کوئی ڈیورس تھا، ان میں سے کسی کی زندگی میں کوئی مسئلہ چل رہا تھا، کسی کی زندگی میں جاب لیسنس تھی، ان امپلائمنٹ تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اینڈ دوز چلڈرن جن کا سیلف کنٹرول بہت سٹرونگ تھا، جنہوں نے مارش میلو کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، ان میں سے کوئی جج تھا، کوئی بیوروکریٹ تھا، کوئی پولیس میں تھا، کوئی ٹاپ لیول کا سی او تھا، کوئی ٹاپ لیول کا ڈائریکٹر تھا۔ تو اس ایکسپیریمنٹ سے پروو اس نے یہ کرنا چاہا کہ ایکچولی سکسیس کے لیے آپ کا سیلف کنٹرول، اور اسی کو اسلام میں ہم کہتے ہیں تزکیہ، تزکیہ نفس، کہ واٹ کائنڈ آف اے ہیومن بینگ یو آر۔ کیا آپ ڈیزائرز کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا آپ ان چیکڈ لائف گزار رہے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے پیزا پڑا ہوا ہے، کیا آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کہ 1/3 آف اسٹمک ایمپٹی ہونا چاہیے، 1/3 میں ایئر ہونی چاہیے، 1/3 میں فوڈ ہونا چاہیے، 1/3 ایمپٹی ہونا چاہیے، سننا ہے؟
کیا ہمارا سیلف کنٹرول فوڈ کے حوالے سے ہے؟ کیا ہمارا سیلف کنٹرول ایسی چیزوں کے حوالے سے ہے جو انٹرنیٹ پہ نظر آتی ہیں ڈیلی؟ پکچرز ہو گئی، موویز ہو گئی، یعنی کیا ہم اپنے آپ کو ہر چیز دے رہے ہیں؟ کیا ہمارا سیلف کنٹرول اتنا ویک ہے کہ وی ول بی گورنڈ بائی اے گیم؟ ہم ایک گیم سے رول ہوں گے، بجائے کہ ہم اسے رول کریں ہم اس سے رول ہو رہے ہیں، اس گیم سے۔ ہاؤ پیپل آر پلئنگ PUBG فار 10 hours، فار 8 hours، فار 6 hours۔ اس کا مطلب دا گیم از رولنگ یو، ناٹ یو آر رولنگ دا گیم۔ دا گیم ہیز گاٹ دا بیسٹ آف یو اینڈ دا انٹرنیٹ ہیز گاٹ دا بیسٹ آف یو۔ انٹرنیٹ آپ پہ حاوی ہو چکا ہے، آپ کا سیلف کنٹرول ہی نہیں، آپ سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہا، آپ ان کنٹرول چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان کنٹرول چیزیں کھیل رہے ہیں۔ اس لیے یہی ہے تزکیہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیاب ہے، سکسیسفل ہے وہ جس نے تزکیہ کیا، جس نے پاک کیا اپنے آپ کو، جس نے سیلف کنٹرول شو کیا۔ اوکے، تو انشاءاللہ سیلف کنٹرول پہ بات کریں گے۔ سیلف کنٹرول کے حوالے سے سورہ شمس، یہ جو سلائڈ میں آپ کو میں دکھا رہا ہوں سورہ شمس، لیٹ می ریسائٹ دس سورہ ان فرنٹ آف یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها۔ یہاں تک میں نے آپ کو سنائی، یہ ساری قسمیں ہیں اللہ کی۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کا انداز ہے، اللہ قسمیں کھاتے ہیں۔ والشمس وضحاها کا کیا مطلب ہے کہ بائی دا سن اینڈ اٹس برائٹنس، کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 2۔ والقمر اذا تلاها اینڈ بائی دا مون وین اٹ فالوز اٹ، کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3۔ والنہار اذا جلاها اینڈ بائی دا ڈے وین اٹ ڈسپلیز اٹ، 4۔ واللیل اذا یغشاها اینڈ بائی دا نائٹ وین اٹ کورز اٹ۔ جب اللہ قسمیں کھاتا ہے وہ چھوٹی قسمیں نہیں ہیں۔ قسم کھانے سے مراد یہ ہے اللہ اپنی کریشن کی قسم کھاتا ہے کوئی بہت بڑی بات بتانے کی، بہت بڑی بات بتانے کی۔ اوکے، کبھی اللہ نے ایک قسم کھائی اور آگے بہت بڑی بات بتائی۔ یہاں پر اللہ نے ابھی تک 5 قسمیں کھا لی۔ والسماء وما بناها اینڈ بائی دا اسکائی، 6 قسمیں، اینڈ ہی ہو کنسٹرکٹڈ اٹ، اپنی قسم، 7 قسمیں۔ والارض وما طحاها اینڈ بائی دا ارتھ اینڈ ہی ہو سپریڈ اٹ، 9 قسمیں اپنی کھائی اور دنیا ارض کی قسم کھائی۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا اینڈ بائی دا سول، نفس کی قسم کھا رہے ہیں اللہ۔ وَمَا سَوَّاهَا اور اپنی، اینڈ ہی ہو proportioned it فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اینڈ انسپائرڈ اٹ ود اٹس وکڈنس اینڈ اٹس رائٹیسنس۔ یعنی اپنی قسم ہے کہ اللہ نے انسپائر کیا اس سول کو وکڈنس سے اور رائٹیسنس سے، یعنی ہمارے نفس میں، ہماری سول میں دونوں سکت ہے، برائی کرنے کی بھی سکت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے۔ اور اگر انسان اچھا بننے پہ آئے تو اس سے بڑا فرشتہ کوئی نہیں، اگر انسان اچھا بننے پہ آئے، لیکن برا کرنے پہ آئے تو اس سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے۔ 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ کہتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا He has succeeded who has purified۔ After 11 قسمیں اللہ says کہ وہ انسان کامیاب ہے جس نے تزکیہ نفس کی۔ And then he says وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا as you can see in the picture۔ اور وہ خراب ہو گیا، وہ بندہ برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو کرپٹ کیا۔ اور یہ ڈوبتا ہوا میں آپ کو انسان دکھا رہا ہوں سلائڈ میں، دس پرسن از ڈراؤنڈ۔ 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ کا کیا مقصد ہے ہمیں بتانے کا کہ یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے سکسیس کے لیے کہ اس وقت ساری سائیکالوجی، ساری ریسرچز اسی ٹاپک پہ ہیں کہ سیلف کنٹرول، سیلف کنٹرول، سیلف کنٹرول لیڈرشپ کا اتنا بڑا ٹریٹ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ جتنے ٹاپ کے سپورٹس مین ہیں آپ لائک کرتے ہیں، رونالڈو کو لائک کرتے ہیں، میسی کو لائک کرتے ہیں، آپ لوگ سیلیبریٹیز کو لائک کرتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے رونالڈو کی کیا ڈائٹ ہے؟ وہ ہماری طرح چکن کڑھائی کھاتا ہے جا کے، ہماری طرح 3 نان کھاتا ہوگا جا کے؟ ان کا سیلف کنٹرول چیک کریں۔ کسی بھی فیلڈ میں سکسیسفل ہونا ہے سیلف کنٹرول۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا سیلف کنٹرول ڈیزائرز کے حوالے سے مسلمان والا نہیں ہے، لیکن چلیں کسی بھی فیلڈ میں سکسیسفل ہونا ہے تو سیلف کنٹرول آتا ہے۔ لیڈر بننا ہے، لیڈر میں سیلف کنٹرول سب سے زیادہ ہے۔ ٹیم کا کیپٹن بننا ہے، کیپٹن میں سیلف کنٹرول سب سے زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کیپٹن کو غصہ کبھی نہیں آتا، وہ کمپوز رہتا ہے، وہ کام رہتا ہے۔ اللہ نے مرد کو قوام بنایا، مرد کو گھر کا لیڈر بنایا۔
he should be composed, he should have a lot of self control. उसने बहुत सी sacrifices करनी है, उसने सबको मैनेज करना है. अल्लाह ने आप में से किसी को बड़ा भाई बनाया. अगर आप गुस्से होंगे, आप माँ बाप से ऊंची बात करेंगे, आप माँ बाप से शाउट करेंगे, आप ज़िद करेंगे, आपका छोटा भाई आपसे क्या एग्जाम्पल लेगा? आपकी छोटी बहन आपसे क्या सीखेगी? आपको तो लीडर बनाया अल्लाह ने. अगर आप में ही कंपोजर नहीं है, आप में ही सेल्फ कंट्रोल नहीं है, सो दैट मीन्स कि ये वो वाली बात है वक़द ख़ाब मन दस्सा, कि ही हु करप्ट्स इट वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता जिसका अपने नफ्स में काबू नहीं. तो अभी हम बात करेंगे इंशाल्लाह कि हमें इस चीज़ को अचीव करना है. क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, सक्सेसफुल हो गया वो जिसने अपने नफ्स को पाक किया. पाक कैसे करना है नफ्स को? क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बी फ़सल्ला, ये सूरह अल-आला की वर्स है. अल्लाह ताला कहते हैं कि पस फलाह पा गया, सक्सेसफुल हो गया वो शख्स जिसने पाकी की, अपने नफ्स को पाक किया. व ज़करा अस्म रब्बी फ़सल्ला, और नमाज पढ़ने खड़ा हुआ. कौन है ये शख्स? जिसको एकदम से ट्रिगर हुआ, बहुत डिज़ायर आई कोई चीज़ देखने की, कोई चीज़ करने की, लेकिन उसने सबको साइड पे किया, अपनी पोजीशन बदली, खड़ा हुआ, मुकाबला किया उस चीज़ का, अल्लाह से डरते हुए कि मैंने कल को अल्लाह के सामने खड़े होना है. आई शुड नॉट बी डूइंग इट, मैं ये करने नहीं आया था दुनिया में. खड़ा हुआ, अपने आप को पाक किया. एक तो थॉट्स के थ्रू पाक किया, औज़ बिल्लाह पढ़ी, जब भी बुरा थॉट आया औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये थॉट्स की पाक किया. फिर लिटरली पाक किया अपने आप को, वुज़ू किया, जाकर अपने आप को पाक किया. एंड देन ही सेड, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज व ज़करा अस्म रब्बी फ़सल्ला, देन ही ऑफर्ड सलाह. तो नमाज पढ़ने के लिए भी बड़ा सेल्फ कंट्रोल चाहिए, नमाज पढ़ने के लिए भी बहुत कंपोजर चाहिए. और ज़ाहिर है कि हर एक के बस की बात नहीं होती कि इस स्टेट में जाके उठ के खड़ा होके नमाज पढ़ ले. दिस इज सक्सेस, एंड बिलीव मी कि जब आप ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप टॉप पे आ जाएंगे. ऑटोमेटिकली. आपने रूल देखा है ज़िंदगी में, क्लास में मॉनिटर किसे बनाया जाता है? आपकी क्लास में किसे मॉनिटर बनाते हैं? जिसका सेल्फ कंट्रोल सबसे अच्छा है. वो है लीडर, वो है जो सबको कंट्रोल करेगा, वो है जो सबको गवर्न करेगा. क्रिकेट का टीम किसी भी चीज़ में टॉप पे किसी को लाना है तो हम देखते हैं कि ये कितना डिसिप्लिन्ड है और ये कितना सेल्फ कंट्रोल है इसका. तो ये अल्लाह ताला का दिया हुआ निज़ाम है कि जब हम तज़किया नफ्स करेंगे हम ऑटोमेटिकली टॉप पे आ जाएंगे. हम ऑटोमेटिकली हर जगह हमारी रिस्पेक्ट होने लग जाएगी, हमारी बात की वक़्त होने लग जाएगी हर जगह, हमारे चेहरे से, हमारी पर्सनैलिटी से नज़र आ जाएगी ये सारी की सारी चीज़.